اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثمرۃ المسألۃ، اجتماع امر نہیں کے جو اختلاف ہے اس کے ثمرات کو آج بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر واجب توسلی ہے، واجب توسلی کہ جس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کمال میں ہے، لیکن اصل تحقق کے واجب میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر یہ ثمرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ شارع نے منع کیا ہے کہ کسی کا پانی غصب نہ کرو، کسی کی جگہ غصب نہ کرو۔ میں آپ کے پانی سے اپنا لباس پاک کر لیتا ہوں تو لباس تو پاک ہو جائے گا، لباس تو پاک ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کو نہیں لباس پاک نہیں ہوگا، لباس تو اگرچہ گنہگار ہوں لیکن لباس تو پاک ہو گیا۔ تو واجب توسلی میں یہ ثمرات ظاہر نہیں ہوں گے، کیونکہ واجب توسلی میں خود وہ کام چاہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، قربت شرط نہیں ہے۔ لیکن واجب تعبدی میں مسئلہ ہے، واجب تعبدی میں ثمرات ظاہر ہوں گے۔ اگر واجب تعبدی ہے اور ایک نہی آئی ہے اور اس کے ساتھ ایک واجب آیا جو واجب تعبدی ہے جس میں قصد قربت شرط ہے، اور وہاں پر اگر آپ قائل بے امتناع ہوتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ امر نہیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور نہیں کو مقدم کرتے ہیں جیسا کہ عموماً کیا جاتا ہے، نہیں کو مقدم کیا جاتا ہے، اس کا مطلب نہیں آپ کی فعلی ہو گئی، امر آپ کا فعلی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو شخص واجب انجام دے گا اس کا واجب اس کی گردن سے ساقط نہیں ہوگا، وہ ایسے جیسے اس نے ایکسرسائز کی ہے۔ کیونکہ چاہے کوئی قائل ہو کہ امر فعلی ہونا ضروری ہے، چاہے کوئی قائل ہو مصلحت ذاتی ہونا ضروری ہے، امر فعلی ضروری نہیں۔ لیکن دو طرح کے اصولین ہیں، ایک وہ کہتے ہیں امر جب تک فعلی نہیں ہوگا تب تک آپ امر انجام نہیں دے سکتے، بالفعل فعلی نہ ہو، کیونکہ آپ نیت کیا کرتے ہیں؟ قصد امتثال امر، قصد امتثال امر موقوف ہے خود امر پر، اور جب تک امر نہیں ہوگا تب تک نیت آپ قصد امتثال امر نہیں کر سکتے۔ بس ضروری ہے کہ ایک چیز بالفعل و امر ہو، اور فرض ہمارا یہ ہے کہ اگر امر اور نہیں دونوں آ جائے اور ہم قائل بے امتناع ہو اور نہیں کو ہم نے ترجیح دی ہے تو ابھی بالفعل کیا ہے؟ نہیں بالفعل ہے، امر بالفعل نہیں ہے۔ تو آپ امر کو جب بالفعل ہی نہیں ہوا تو امر کو انجام کیسے دیں گے؟ انجام ہی نہیں دے سکتے، بات ہے۔ اور وہ اصولین جو قائل ہیں نا، جیسے خود آغا مظفر قائل ہے کہ امر فعلی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مصلحت ذاتی ہونا ضروری ہے، مصلحت ہونا کافی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو مولا عرفی ہے وہ آپ سے پانی چاہتا ہے، اگرچہ اس نے ابھی بولا نہیں کہ پانی لے آؤ، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانی چاہتا ہے، تو بے عنوان غلام آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جائیں اس کے لیے پانی لیں۔ تو اگر ہمیں ایک چیز کی مصلحت ذاتی کا علم ہو گیا ولو یہ کہ امر فعلی کسی وجہ سے نہیں آ پا رہا، تب بھی وہ کام قصد قربت کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ جو اصولین اس کے قائل ہے وہ بھی یہاں کہتے ہیں کہ یہاں وہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ جب نہیں بالفعل ہو رہی ہے اس کا مطلب پروردگار اس کام سے متنفر ہے، وہ چاہتے تم اس کام سے دور ہو۔ اور ایک قانون یاد رکھے، المقرب والمباعد لا یجتمعان، قریب اور بعید ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کو آغا مظفر نے دوسری جگہ مثال دی ہے، قرب اور بعد مکانی۔ مثلا آپ ایک دیوار سے نزدیک ہو رہے ہو تو پھر نزدیک ہو رہے ہو، دور نہیں ہو رہے، اور اگر ایک دیوار سے آپ دور ہو رہے ہو تو پھر نزدیک نہیں ہو رہے۔ قرب و بعد مکانی کی سمجھے، قرب و بعد معنوی بھی ایسا ہے۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں یہاں پر جب تم نے جمع کر لیا امر اور نہیں کو، نماز اور غصب کو، اور فرض یہ کہ امتناع کے قائل ہے، ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ امر آتا ہے معنون پر، یا اگر عنوان پر بھی آتا ہے، تکلیف عنوان پر بھی آتی تو عنوان سے معنون پر صلاحیت کر جاتی، اور تعدد عنوان تعدد معنون کا بھی سبب نہیں بنتے۔ بس جب ہم قائل بے امتناع ہو چکے ہیں تو ہم کہتے ہیں ممتنع ہے، کہ اگر قائل بے اجتماع ہوتے تو مسئلہ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں ایک وقت میں عاصی بھی ہے ایک وقت میں موتی بھی ہے، لیکن قائل بے امتناع ہے۔ اب ایک وقت میں ایک چیز جمع ہوگی، اور فرض یہ کہ ہم نے کس کو ترجیح دی ہے؟ نہیں کو ترجیح دی، کہ یہاں پہ شارع چاہتے ہیں تم غصب نہ کرو، نماز یہاں سے اٹھ چکی ہے آپ سے۔ اب جب نماز اٹھ چکی ہے
تو یہ کام نے شارع نے نہیں کی کہ کام نہ کرو، غصب نہ کرو، اس کام سے متنفر ہے، یہ کام شارع سے آپ کو دور کر دیتا ہے. تو جو کام شارع سے آپ کو دور کر دیتا ہے اس کے ذریعے سے آپ اس سے قریب نہیں ہو سکتے، پھر اس سے ذریعے سے آپ پھر قریب نہیں ہو سکتے. پس اگر آپ قائلین بالامتناع ہے اور نہی کو مقدم کیا ہے تو کسی صورت میں بھی امر متحقق نہیں ہوگا، چاہے آپ بالفعل کے قائل ہو، چاہے آپ قائل ہو کہ مصلحت ذاتی کافی ہے. پھر بھی یہ اگر کسی نے نماز پڑھی ہے گویا اس نے ایسے جیسے تمرین کی، ایکسرسائز کی، اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس کی نماز. واضح؟ دیکھیں یہاں تک. ثمرۃ المسألۃ من الواضح ہے، یہ بات بالکل واضح ہے. کیا واضح آگا صاحب؟ ظہور ثمرۃ النزاع، اس جھگڑے کے ثمرات کا ظہور اور بروز کہاں ہوگا؟ فیما، فقط ان موارد میں ہوگا اذا کان المأمور بہ عبادتاً، جب مأمور بہ کیا ہو آگا صاحب؟ تعبدی ہو، عبادی ہو، توسلی نہ ہو. فإنہ، تو شان یہ ہے، بناءً علی القول بالامتناع، اگر قول بالامتناع یعنی قائل بامتناع ہم، وترجیح جانب النحی، اور دوسری طرف اب جب قائل بالامتناع ہے تو یہ امر بچے گا یا نہیں بچے گا، اور ہم نے کس کو ترجیح دی ہے؟ نہیں کو ترجیح دی. کما هو المعروف، اس صورت میں تقع العبادت فاسدتاً، عبادت فاسد ہو جائے گی. کب؟ مع العلم بالحرمت، جب اس کو علم بالحرمت ہو. ہاں اگر وہ جاہل ہو، اور جاہل مقصر نہ ہو، جاہل قاصر ہو، یا غافل ہو، بھول گیا، یا ناسی ہو، بھول گیا، نہیں پتا تھا یہ غصبی جگہ ہے، علم ہی نہیں تھا اس کو کہ غصبی جگہ ہے، یا علم تھا لیکن بھول گیا، ٹھیک ہے، یا علم نہیں تھا، جاہل قاصر تھا، یا غافل تھا، یا ناسی تھا، ٹھیک ہے، مجبور نہیں، مجبور کا الگ بحث ہے، مندوہ قید مندوہ الگ ہے. ان صورتوں میں اگر اس نے نماز پڑھ لی تو کیا ہو؟ ان صورتوں میں اگر اس نے نماز پڑھ لی تو وہ اصولین جو کہتے ہیں کہ امر کے لیے فعلی ہونا ضروری ہے، وہ تو کہتے ہیں پھر اس کی بھی نماز نہیں ہے، کیونکہ امر کے لیے بالفعل شارع امر جب تک نہیں کرے گا تب تک تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور بالفعل امر ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ نہیں فعلی ہوئی بھی ہے. لیکن وہ اصولین جو کہتے ہیں مصلحت ذاتی کافی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اس صورت میں تمہاری نماز صحیح جب تم غافل ہو، یا عالم ہے، یا جاہل ہے، قاصر ہو. لیکن اگر تمہیں علم و حرمت کا، مال علم بالحرمت والعمد، عمد یعنی وہی مندوحہ، اگر جان بوجھ کر اپنے علم کے ساتھ اس نے نماز پڑھی غصبی جگہ پر جا کر، تو وہ نماز فاسد ہے. تقع العبادت فاسدۃ مع العلم بالحرمت والعمد بالجمع، کس کے درمیان کیا کیا اس نے؟ جان بوجھ کر عمدی کیا کام کیا؟ بالجمع بین المأمور بہ والمنہی عنہ، نماز اور غصب کو ساتھ جمع کر دیا، جبکہ نماز اور غصب ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور شارع نے نہی کو مقدم کیا، ترجیح دیے، امر فعلی نہیں ہے. اب اس صورت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو دوبارہ قضا کرنی پڑے گی. کما هو المفروض فی المسألۃ، لأنہ، کیونکہ شان یہ کہ لا امر مع ترجیح جانب النہی، لا امر یعنی اصلاً امر، لا نفی جنس، کوئی امر نہیں. کب؟ مع ترجیح جانب النہی، جب آپ نے نہی کو ترجیح دے دیا گا صاحب، کیونکہ فرض یہ کہ امتناع کے قائل ہیں آپ، دو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جب نہی کو ترجیح دی تو اصلاً ہیچ امری نیس، کوئی امر نہیں. جب کوئی امر نہیں ہے تو یہ اس نے کیا کیا ہے؟ مثلا ابھی صبح کے 10 بجے کوئی امر نہیں ہے شارع کا نماز پڑھو، میں نماز پڑھتے جا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں، ایکسرسائز ہو رہا ہے اسے. بلکہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اگر اس کو دین کا حصہ بنا دوں تو پھر بدعت ہے. وَلَيْسَ هُنَاكَ فِي ذَاتِ الْمَعْتِيَ بِهِ، ذات المعتیہ بِهِ کے الَّذِي يُؤْتَى بِهِ، کس کو انجام دیا ہے اس نے؟ نماز کو. ہاں ذات معتیہ بِهِ یعنی نماز. وَلَيْسَ هُنَاكَ فِي ذَاتِ الْمَعْتِيَ بِهِ، اور نہیں ہے اس ذات معتیہ بِهِ میں، اس نماز میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ما، وہ مصلحت نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یصلح لتقرب بھی، کہ جو صلاحیت رکھتے کہ جس کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا جا سکے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فرض یہ کہ مع فرض النہی الفعلی ہے، کیونکہ نہیں فعلی ہو چکی ہے. لامتناع التقرب بالمباعد، تقرب
مباعد کے مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ اس کام سے نفرت کرتی، مثلا وہ یہ اس ریسٹورنٹ میں کھانا پسند نہیں کرتی، یا کوئی ڈش ہے سبزی ہے وہ نہیں پسند کرتی، ٹینڈے پسند نہیں کرتی، اور آپ کہیں میں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ٹینڈے بناؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو کام ٹھیک ہے، جو کام مباعد ہے اس کے ذریعے سے تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کو تو نفرت ہے اس سے، آپ کو نہیں میں اس کا دل خوش کرنا چاہتا ہوں، بھائی دل خوش کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو باربیکیو کھلائیں، جی پیزا کھلائیں جی، اور کام کریں نہیں وہ تو الگ سے ایکسٹرا ہے، یہ آپ عنوان بدل دی، ہاں آپ کھانے پہ رہے نا۔ خوش کرنا لِامْتِنَاءِ التَّقَرُّبِ بِالْمُبَاعِدِ، تقرب ممتنع کس کے ذریعے سے؟ بابائے وسیلہ ہے، بائے سبب یہ ہے، مباعد کے ذریعے سے تقرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ كَانَ ذَاتُ الْمَعْتِيِّ بِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمَصْلِحَةِ ذَاتِيَّةِ، ان وصلیہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذَاتُ الْمَعْتِيِّ بِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمَصْلِحَةِ ذَاتِيَّةِ، اگرچہ ذات ماتی بہی، ذات ماتی بہی کیا ہے ہماری مثال میں؟ نماز، اگرچہ ذات ماتی بہی مشتمل تھی ایک مصلحت پر، کب؟ جب نہیں فعلی نہ ہوتی تب، اگر ورنہ نماز اصل نماز تو مصلحت بردار ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اصل نماز تو مصلحت بردار تھی، لیکن چونکہ نہیں یہ فعلی آ گئی اس جگہ پر، تو اب اس نماز سے مصلحت کیا چلی گئی؟ ختم ہو گئی۔ وَقُلْنَا یعنی وَإِن قُلْنَا وَإِن كَانَ وَإِن قُلْنَا وَقُلْنَا بِكِفَایَةِ قَصْدِ الْمَصْلِحَةِ الذَّاتِیَّةِ فِی صِحَّةِ الْعِبَادَةِ، نہ امر فعلی، اور اگرچہ ولو یہ کہ ہمارا نظریہ یہ ہو کہ امر فعلی ہونا ضروری نہیں ہے، صرف مصلحت ذاتی ہونا ضروری ہے، تب بھی آپ قصد قربت انجام دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پھر بھی نہیں دے سکتے، ولو یہ کہ یہاں بھی مصلحت ذاتی تھی، لیکن چونکہ جیسے ہی نہیں فعلی ہو گئی تو اب خدا چاہتے ہیں بس میں یہ کام نہیں چاہتا، اب آپ کہیں میں اسی کام کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کرتا ہوں، نہ اب نہیں ہے اس میں تقرب، اب مصلحت ہی نہیں بچی اس میں، کیونکہ نہیں فعلی ہو گئی۔ نعم استدراک کر رہے ہیں آغا صاحب کس چیز سے؟ کہ اگر کوئی شخص جاہل قاصر ہو یا غافل ہو یا ناسی ہو تو وہاں پر چل جائے گا، لیکن ایک صورت میں چلے گا جب مصلحت ذاتی کو آپ کافی مانیں، امر فعلی کو اگر ضروری کافی مانتے ہیں تو وہاں بھی نہیں چلے گا۔ نعم اذا وقع الجمع بین المأمور به والمنہی عنہ عن جہل بالحرمة قصورا لا تقصیرا او عن نسیان وکان قد اتى بالفعل على وجه القربة فالمشہور ان العبادة تقع صحیحة، فالمشہور اذا کے لیے جواب آ رہا ہے۔ نعم اذا وقع الجمع، ہاں جم واقع ہو گیا، جم کیا ہماری مثال میں آغا صاحب؟ نماز جو باغیچے میں غصب جگہ پہ پڑی، بین المأمور بہ، معمول بہ کیا ہے آغا صاحب؟ نماز، والمنہی عن کیا ہے؟ غصب، عن جہل متعلق ہو جائے گا وقع عن جہل، اگر یہ چیز واقع ہوئی ہے جہل سے، کس چیز سے جاہل تھا؟ بالحرمت، یہ نہیں معلوم تھا کہ غصب کرنا حرام ہے، یہ نہیں معلوم تھا، لیکن حرمت کون سی ہے؟ قصورا لا تقصیرا، قم میں بیٹھا ہوا اور کہے مجھے نہیں معلوم تھا، یہ تقصیر ہے آغا صاحب اس کی۔ نجف میں بیٹھا اور کہے مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا، یہ وہ اپنا سر کھڑکی سے باہر نکالے گا تو 3 مولوی جا رہے ہوں گے نیچے سے، ٹھیک ہے، آواز لگا کے پوچھ لے گا تو کوئی نہ کہیں آگے پیچھے سے اس کو جواب دے دے گا، یہ جہل تقصیر ہی ہو۔ ہاں ایک مواقع ایسے کہ جہاں ایسی جگہوں پر بھی انسان قاصر ہوتا ہے، ایک موقع ہے، اور وہ کیا ہے کہ اصلاً صورت مسئلہ اس کے ذہن میں خطور ہی نہیں کیا، یعنی اصلاً سے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ اچھا یہ بھی چیز حرام ہوتی ہے، اگر ایسا ہو اصل شک اس کے ذہن میں نہیں آیا، اصل صورت مسئلہ ہی نہیں آیا اس کے ذہن میں، اصل وہ توجہ ہی نہیں تھی، تو اس نے جب توجہ ہی نہیں تھی تو کیا سالبہ بانتفاع موضوع ہے، پھر پوچھے گا کیا وہ، تو وہ پھر ان جگہوں پہ بھی مثلاً بچ جائے گا، ہاں قاصر۔ لیکن آج کا تو زور وہ ہو گیا ہے، گلوبل ولیج ہو گیا، امریکہ میں بیٹھا ہو تب بھی میسیج کر کے واٹس ایپ کر کے پوچھ لے گا، آغا صاحب یہ مسئلہ بتا دیں۔ دوست ہے ہمارے وہ مدرسے میں، وہ وہاں پڑھتے تھے لاہور میں، تو وہاں پہ وہ کٹا کٹ بہت کھائے گا، کہنا میں کھایا دوا، یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ حرام نہیں، اس میں جو اشیاء ڈلتی ہیں نا وہ حرام ہے، خود بے نفسی وہ حرام نہیں ہے، اس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے نا وہ حرام ہے، اس کا نام بھی تو وہی دیا گیا ہے، اسی کی وجہ سے تو نام دیا ہے موزون لائے۔
ان جہل بالحرمت یعنی جاہل بالحرمت سے، لیکن جہل کون سا جہل ہے؟ مفعول مطلق ہوئی ہے، قصورا لا تقصیرا، یا نا جاہل نہیں تھا، مسئلہ معلوم تھا، ان نسیان لیکن مسئلہ بھول گیا، فراموش کر دیا، مباحثہ نہیں کیا ہماری طرح۔ وَكَانَ قَدْ أَتَى الْمُكَلَّفُ، ضمیر پلٹا رہا ہوں، اس حالت میں کہ مکلف نے انجام دیا کس کو؟ بالفعل کو، کون سا فعل ہے؟ نماز کو، علی وجہ القربت، وجہ قربت بھی پڑے گی، تو اس صورت میں مشہور یہ کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کیوں مشہور یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ مشہور بالفعل کے قائل نہیں ہے بلکہ مصلحت کے قائل ہے۔ اب چونکہ نہیں ولو یہ کہ فعلی ہو چکی تھی، ولو یہ کہ لیکن چونکہ فراموش کر دی گئی، تو جب انسان کو ایک چیز فراموش ہو گئی تو وہ چیز مقام فعلیت پر نہیں آتی۔ اگر انسان جاہل قاصر تھا، ٹھیک ہے، یا ناسی تھا، تو وہ نہیں مقام فعلی پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی وہ باقی رہی، یا اگر نہیں فعلی آ بھی گئی تب بھی اس کی مصلحت کو خراب نہیں کیا اس نے۔ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ فِيهِ هُوَ الْقَوْلُ بِكِفَايَةِ رُجْحَانِهَا الذَّاتِي وَاشْتِمَالِهَا عَلَى الْمَصْلِحَةِ الذَّاتِيَّةِ فِي التَّقَرُّبِ بِهَا مَعَ قَصْدِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ فِعْلِيًا۔ وَلَعَلَّ، اور جو وجہ فیہ اس حکم میں، جو فیہ کی ضمیر مشہور کے حکم میں جاتی، مشہور کا جو حکم کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، هُوَ الْقَوْلُ بِالْكِفَايَةِ، وہ یہ قول ہے کہ کافی ہے، کیا کافی ہے؟ رجحانها، عبادت کا رجحان ہونا کفایت کرتا ہے۔ کون سا رجحان؟ رجحان ذاتی، یعنی عبادت میں جو رجحان ذاتی تھا، جو مصلحت ذاتی تھی وہ کفایت کرتی۔ وہ اشتمال علی المصلحت ذاتی تھے، اور عبادت کا مشتمل ہونا مصلحت ذاتی پر یہ کفایت کرتے۔ کس سے کفایت کرتے؟ فی متعلق کفایت، کس سے کفایت کرتے؟ فی تقرب بہا، کہ اب اس عبادت کے ذریعے سے آپ تقرب حاصل کر سکتے ہیں، ما قصد ذالک، اس شرط کے ساتھ کیا تقرب کی قصد بھی کریں۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ فِعْلِيًا، اگرچہ امر فعلی نہ بھی ہو تب بھی مصلحت ذاتی کافی ہے۔ وکیلا، اور ایک قول یہ کہ انہ لا یبقى مصحح فی هذه الصورت للعبادت، ایک قول یہ کہ نہ اگر سب امر فعلی کی ضرورت ہے، جب امر فعلی کی ضرورت ہے تو اس صورت میں لا یبقى مصحح، مصحح یعنی وہ چیز جو ایک چیز کو صحیح کر دے، فی هذه صورت، فی هذه صورت کا اشارہ جا رہا ہے کس کی طرف؟ نماز کی طرف نہیں، جاہل قاصر کی طرف۔ اس جاہل قاصر کی صورت میں کوئی مصاحح نہیں ہے، کس کا مصاحح نہیں ہے؟ للعبادت، یعنی کوئی جو چیز اس کی نماز کو صحیح کر دے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ نماز صحیح کب ہوتی؟ جب امر فعلی ہوتا، امر فعلی نہیں ہے۔ فتقع فاسدتاً، یعنی فتقع العبادت فاسدتاً، بس اس کی نماز کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی۔ کیوں آگا صاحب؟ مفعول لا رہا ہے، نظراً لا یبقى کے لیے مفعول لا رہا ہے، لا یبقى مصحح، کیوں؟ نظراً الى ان دلیلی الوجوب والحرمت علی القول بالامتناع یصبحان متعارضین، ان کی دلیل یہ ہے کہ وجوب اور حرمت اگر آپ امتناع کے قائل ہیں، اگر آپ امتناع کے قائل ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جمع استغراقی کے عنوان سے دیکھتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں شاعر نے کہا اس کا بھی اکرام کرو، اس کا بھی اکرام کرو، اس کا بھی کرو، زید کا، عمر، بکر، ان سب کو اکرام کرو، اور پھر شاعر نے کہا کہ اس کا بھی نہیں کرو، اس کا بھی نہیں کرو، زید کا بھی نہیں کرو۔ اب زید پہ کہا ایک وقت میں اکرام کرو بھی اور ایک وقت میں کہا اکرام نہ بھی کرو، تو یہ مقام صدور میں مسئلہ ہے، مقام جعل میں مسئلہ ہے۔ بس یہاں پہ دلیل کیا کرے گی؟ آپس میں تعارض کرے گی، تعارض کے نتیجے میں کیا ہو جائے گی؟ تساقط ہو جائے گی۔ تساقط کے نتیجے میں اصلاً امر ہے ہی نہیں نا، ہے ہی نہیں امر۔ اب کیوں نہیں ہے؟ آیا مقتضی تھا اور کوئی مانع آگے اس وجہ سے نہیں تھا؟ یہ اصل مقتضی چلا گیا اس کا، ہمیں نہیں پتا، اصل مقتضی چلا گیا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ عبادت فاسد ہے۔ نظراً الى ان دلیلی الوجوب والحرمت، جو حرمت و وجوب کی دلیل ہے کس بنا پر؟ علی القول بالامتناع، انا کی خبر آ رہی ہے، یصبحان متعارضین، یہ دو دلیل، دلیل وجوب اور دلیل حرمت آپس میں تعارض کرتی ہے، کیونکہ آپ اس کو کیسے دیکھتے؟ جمع استغراقی کے عنوان سے دیکھتے، نہ جمع بدلی۔ وَإِن لَمْ يَكُونَ فِي حَدِّ أَنفُسِهِمَا مُتَعَارِضَيْنِ، اگرچہ وہ حد نفسی میں متعارض نہیں تھے، یعنی اگر قطع نظر دوسری دلیل کو دیکھیں تو شارع کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اکرم العلماء میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر لا تکریم الفساق نہ ہوتا تو، اگرچہ بے نفسی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب دوسری دلیل آ گئی تو اب مسئلہ کھڑا ہو گیا۔
فَإِذَا قُدِّمَ جَانِبُ النَّحْيِ كَمَا لَا يَبْقَى أَمْرٌ كَذَلِكَ لَا فَإِذَا قُدِّمَ جَانِبُ النَّحْيِ پس اگر جانب نہی کو مقدم کیا گیا فَكَمَا تو یہ ایسا ہی ہے لا يَبْقَى أَمْرٌ كَذَلِكَ تو یہ ایسا ہے کیسے امر ہے ہی نہیں، امر کو از بیخ ریشے سے جڑ سے آپ نے اکھاڑ پھینک دیا. یہ جو فَإِذَا قُدِّمَ لا يُورَث اس کے لیے جواب آ رہا ہے. فَإِذَا قُدِّمَ جَانِبُ النَّهْيِ فَكَمَا لَا يَبْقَى أَمْرٌ كَذَلِكَ لَا يُورَثُ اس جانب نہیں کو تک مقام جال میں مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں شارع یہ نہیں کہہ سکتا کہ زید کا اکرام کرو بھی اور زید کا اکرام نہیں بھی کرو، بس ایک چیز کو آپ کو ہٹانا پڑے گا. آپ نے کس کو ہٹا دیا؟ عمر کو ہٹا دیا، نہیں باقی بچی، بس اب زید کا اکرام نہیں کرو. اب اگر وہ بھول گیا ٹھیک ہے، تو اب اس کے بھول جانے سے امر کا نہیں معلوم کہ امر مقتضی موجود تھا، معنی نے آ کے کام خراب کیا، یہ اصل مقتضی چلا گیا تھا، یہ نہیں معلوم. اس وجہ سے جو اس نے عبادت کی وہ فاسد ہے. فَإِذَا قُدِّمَ جَانِبُ النَّحْيِ لَا يُورَثُ اس سے احراز نہیں ہوگا. کیا احراز نہیں ہوگا؟ وجود المقتضی، آیا مقتضی موجود ہے کس کے لیے؟ لہو اس امر کے لیے. اور وہ مقتضی کیا تھا آگا صاحب؟ وہ هو المصلحۃ الذاتی. اب نہیں معلوم مصلحت ذاتی بھی بچی ہے یا نہیں بچی. کس میں؟ فی المجمع اس زید میں، ہماری مثال میں. اگرچہ زید کی مثال صحیح نہیں کیونکہ واجب تعبدی کی مثال لانی پڑے گی آپ کو. اس تعلیل یہ استخصیص دلیل الامر بما عدا المجمع يجوز ان يكون لوجود المعنى في المجمع عن شمول الامر له ويجوز ان يكون لانتفاع المقتضي للامر فلا يهرد وجود المقتضي. اس تعلیل یہ استخصیص دلیل الامر، دلیل امر کو تخصیص دے دی گئی بما عدا المجمع، ما عدا المجمع میں دلیل امر کو تخصیص دے دی گئی. پہلے کیا تھی کہ نماز پڑھو، اب دلیل امر کو تخصیص دے دی گئی. اب نہیں کو مقدم کیا، نماز پڑھو مگر یہ کہ غصبی جگہ پر، وہاں پہ منع کر دیا کہ یہاں نماز نہیں پڑھو، یہاں سے امر کو اٹھا لیا گیا ہم نے. جب دلیل امر کو تخصیص دے دی گئی تو اس تخصیص دینے کے بعد یجوز یعنی یمکن ان یکون لوجود المعنی فی المجمع، کہ وہ جو جس جگہ نماز غصبی جگہ پہ نماز پڑھ رہا تھا اصل مقتضی موجود تھا، یعنی مصلحت موجود تھی، لیکن معنی آنے کی رکاوٹ آنے کی وجہ سے علت تام نہیں ہو رہی، رکاوٹ آنے کی وجہ سے اس پر امر فعلی نہیں ہو رہا. اور رکاوٹ کیا ہے کہ نہیں فعلی ہو چکی. آیا یہ وجہ تھی یا یہ بھی وجہ پاسبل ہے کہ اصلا مقتضی چلا گیا؟ دونوں وجہ پاسبل. یعنی مقتضی کیا ہے ہماری مثال میں؟ مصلحت ذاتی، اصل مصلحت ہی چلی گئی، ہمیں نہیں معلوم، اصل مصلحت ہی نہیں رہی کیونکہ ہمیں نہیں معلوم نا، ہم نے تساقط کر دیا نا مجمع سے. ہم نے کہہ دیا شارع یہ نہیں کہہ سکتا کہ زید کا اکرام کرو بھی اور نہیں بھی کرو، بس ایک چیز کو آپ کو ہٹانا پڑے گا، وہ چیز آپ نے امر کو ہٹا دی، نہیں بچ گئی. اب امر ہے ہی نہیں نا. اب نہیں ہونے کی دو وجہ ہو سکتی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ مقتضی ہے لیکن معنی آ چکا، اور یہ بھی پاسبل ہے اصل مقتضی چلا گیا، چاہا ہی نہیں، اصل مقتضی نہیں، اصل مصلحت ہی نہیں تھی اس میں. تو اب اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے اصلا یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے مقتضی پر عمل کیا یا نہیں کیا، کیونکہ یہ مقتضی کے درمیان شک ہے، اصل خود مقتضی کا شک ہے. والشک فی المقتضی عدم المقتضی، شک جو مقتضی تو عدم مقتضی. رجاء مطلبیت کی تو بحث ہی نہیں ہے. رجاء مطلبیت کا کیا کرنا ہے؟ قصد کی بحث ہو رہی ہے. رجاء مطلبیت کا کیا کرنا ہے؟ رجاء مطلبیت یہ مستحبات اور ان چیزوں میں آتی ہے. اصل وجوب میں جب یہ ان چیزوں کی بحث میں نہیں آتی. کہاں گئی عبارت، کہاں گئی؟ وَيَجُوزُ أَن یکون کا ہوا کیا جا رہا ہے؟ اس تخصیص، یہ جو امر کی دلیل کو تخصیص دی گئی ہے یہ ممکن ہے. تخصیص کیوں دی گئی؟ لِوُجُودِ الْمَعْنِ فِي الْمَجْمَعِ، مجمع یعنی وہی جگہ قابل جمع، محل جمع جہاں جمع کیا، وہاں ایک معنی اور رکاوٹ آ گئی تھی. کیا معنی آ گیا تھا؟ ان شمول الامر لہو، کہ اب امر نہیں آ سکتا تھا ایک رکاوٹ کی وجہ سے. یہ بھی پاسبل ہے. وہ یجوز، اور یہ بھی پاسبل ہے ان یکون، یہ جو تخصیص آئی ہے لانتفاع المقتضی للامر، اصل امر سے مقتضی کو ہی ہٹا دیا گیا، اصل مصلحت ہی نہیں ہے. اب فلا یورد وجود المقتضی، جب وجود مقتضی اعراض نہیں ہوا تو آپ کیا کریں؟ نماز پڑھ بھی لیں تب بھی وہ نماز کفایت نہیں کرے گی، ولو یہ کہ آپ مصلحت ذاتی کے قائل ہو، امر فعلی کے قائل نہ ہو، تب بھی نہیں کرے گی. کب نہیں کرے گی؟ تب خود آپ کو اصلا اس کے مصلحت میں ہی شک ہو جائے کہ آیا اس کام میں مصلحت ہے یا نہیں ہے.
ھذا بناء علی الامتناع و تقدیم جانب النہی، یہ مبنی پر امتناع و تقدیم جانب نہیں۔ وہ اما بناء علی الامتناع و تقدیم جانب الامر ہے، لیکن اگر آپ امر کو تقدیم کریں تو واضح ہے کہ نماز اس کی صحیح ہے۔ فلا شبہۃ فی وقوع العبادت صحیحۃ، تو شک نہیں ہے کہ اس کی نماز صحیح، کیونکہ آپ نے امر کو مقدم کیا۔ کیوں آگا صاحب؟ اس تعلیلیہ اصلاح نہیہ، اصلا کوئی نہی فعلی ہے ہی نہیں، حتی یمنع من صحتہ، تاکہ منع کیا جائے کہ اس عبادت کے صحیح ہونے سے، حتی کوئی نہیں ہے، صرف امر ہی بچا ہوا ہے، امر ہی امر ہے۔ لا سیما اذا قلنا بتعارض دلیل، خصوصاً اس صورت میں جب ہم کہتے ہیں دلیلوں میں تعارض ہو، اور تعارض کے موقع پر ہم نے نہیں کی دلیل کو ہٹا دیا۔ بناء علی الامتناع فإنه لا يحرز مع المفسدۃ الذاتیہ فی المجمع، جب آپ نے نہیں کی دلیل کو ہٹا دیا تو وہی اوپر والی بحث نہیں چاہے گی، ممکن ہے کہ اصلاً مفسدہ ہی ہٹ چکا ہو، صرف امر ہی امر بچاؤ، تو کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی عبادت انجام دی وہ سب کی سب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَقُّ کو، اور اگر آپ اجتماع کے قائل ہیں تب بھی آپ کی عبادت صحیح ہے، اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَقُّ هُوَ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ إِذَا قُلْنَا بِالْجَوَازِ، اور اسی طرح عبادت صحیح ہے کب؟ جب ہم قائل پہ جواز ہو، یعنی قائل پہ اجتماع ہو، جواز یعنی اجتماع، اجتماع امر نہیں کے قائل، اجتماع امر نہیں کے قائل کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ تکلیف کس پر آتی ہے؟ عنوان پر آتی ہے، اور عنوان سے معنون پر سرایت نہیں کرتی، عنوان سے معنون پر سرایت نہیں کرتی۔ اولا و بالذات عنوان رہتا ہے، معنون ہمیشہ ثانی و بالعرض رہتا ہے، ولو یہ کہ تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بنے یا نہ بنے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لا بشرط ہے اس سے۔ وَكَذَلِكَ الْحَقُّ هُوَ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ إِذَا قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَإِنَّهُ شأن یہ کہ كَمَا جَازَ تَوَجُّهُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِلَى عُنْوَانَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ مَعَ الْتِقَائِهِمَا فِي الْمَجْمَعِ فَقُلْنَا بِجَوَازِ الاجتماع فِي مقام التشریع فَكَذَلِكَ نَقُولُ لَا مَانِعَ مِنَ الاجتماع فِي المقام الامتثال أيضاً وَإِنَّهُ كَمَا جَازَ، جیسے کہ جائز ہے، کیا جائز ہے؟ توجہ الامر والنہی، امر اور نہیں دونوں رخ کرے، اپنا دونوں توجہ کرے، اپنا چہرہ کرے، رخ کر دے، کس کی طرف؟ الی عنوان، دو عنوان کی طرف۔ امر کہتے ہیں مجھے طبیعت صلاۃ چاہیے، نہیں کہتے ہیں مجھے طبیعت غصب نہیں چاہیے۔ امر اپنے عنوان پر توجہ کرتا ہے، نہیں اپنے عنوان پر رخ کرتی ہے، واضح؟ وہ دو عنوان کے مختلف ہیں، در حالی کے ما التقائہما فی المجمع، در حالی کے مکلف نے اپنے اختیار سے ان دونوں کو جمع کر دیا، کس میں؟ ایک جگہ پر جمع کر دیا، یہ عنوان بھی آ گیا اس پر، یہ عنوان بھی آ گیا، دو عنوان ہیں، معنون چاہے دو ہو چاہے ایک کو، فرق نہیں پڑتا، عنوان دو ہیں، اور نہیں، اور امر تکلیف کس پر آئی ہے؟ عنوان پہ آئی، اور عنوان سے معنون پر سرایت نہیں کی ہے۔ ما التقائہما فی الجمع، ما التقائہما مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول فاعل کون ہے؟ وہ مکلف ہے۔ ما التقائہما فی المجمع، اس حالت میں کہ مکلف نے جمع کر دیا ان دونوں کو، دونوں عنوان کو ایک مجمع میں۔ فقلنا، تو ہم یہ کہیں گے بجواز الاجتماع فی مقام تشریع، مقام تشریع میں اجتماع جائز تھا، کیونکہ شارع یہ نہیں کہہ رہا تھا زید کا بھی اکرام کرو، زید کا بھی اکرام نہیں کرو، بلکہ کہتا تھا مجھے علماء کا اکرام چاہیے اور فساق کا اکرام نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ مجھے نماز، طبیعت نماز چاہیے، مجھے طبیعت غصب نہیں چاہیے، تو مقام جال اور مقام تشریع میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فَكَذَلِكَ، اسی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے، کس میں؟ فَكَذَلِكَ نَقُولُ لَا مَانِعَ مِنَ الْاجْتِمَاعِ فِي مَقَامِ الْامْتِثَالِ أَيْضًا، جب شعار مقام جال میں مسئلہ نہیں، اسی طرح مقام امتثال میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکلف نے دونوں عنوان کو ایک جگہ جمع کر دیا، ایک وقت میں عاصی بھی ہے اور ایک ہی وقت میں موتی بھی ہے۔ کما اشرنا الیہ فی تحریر محل النظام، اشارہ کر دیا تھا۔ حتی لو کان المعنون للعنوانین واحدا وجودا، حتیٰ کہ معنون ایک ہو، دو عنوان کا ایک معنون ہو، دو معنون نہ ہو، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تکلیف معنون پہ آتی ہی نہیں ہے، تکلیف عنوان پہ آتی ہے اور عنوان سے سرایت ہی نہیں کرتی۔ ولم یوجب تعدد العنوان تعددہ، اور آپ قائل نہ ہوا، وقف تفسیر ہے، ولم یوجب، اور تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب نہ بنتے ہو، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ لما عرفتہ سابقا، عرفتہ لکھا ہوا ہے آپ کے یہاں، لما عرفتہ کرتے ہیں، لما عرفتہ سابقا، کیونکہ جیسے کہ آپ نے پہلے جان لیا تھا، وہ کیا جان لیا تھا؟ من بیان کر رہا ہے، من ان المعنون لا یقع بنفسه متعلقا للتکلیف، معنون اولا و بالذات اصلا متعلق تکلیف نہیں ہے،
لا قبل وجودی ولا بعد وجود، نہ قبل وجود کہ تحصیل الحاصل لازم آئے گا، نہ بعد وجود۔ اصلاً معنون پہ تکلیف آتی ہی نہیں ہے، معنون مصاحِ تکلیف ہے، اس کے ذریعے سے آپ کی تکلیف صحیح ہو جاتی، عنوان آئینہ ہے اس معنون کے لیے۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ الدَّاعِي إِلَىٰ إِتْيَانِ الْفِعْلِ هُوَ تَطْبِيقَ الْعُنْوَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَيْهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَنْهِيٍ عَنْهُ لَا أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَىٰ إِتْيَانِهِ تَعَلُّقُ الْأَمْرِ بِهِ ذَاتِهِ فَيَكُونُ الْمُكَلَّفُ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ بِالْجَمْعِ بَيْنَ عُنْوَانَيِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مُطِيعًا لِلْأَمْرِ مِنْ جهة انطباق العنوان المأمور به عليه وعاصيًا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه عليه نظیر الاجتماع الموردی کما تقدم توضیحه فی تحریر محل النزاع۔ وانما یکون الداعی، معنون صرف اور صرف داعی ہے، کس چیز کا؟ الی اتیان الفعل، کہ فعل کو انجام دیا جائے۔ اتیان فعل مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول، احسن، الی اتیان الفعل، فعل کو انجام دیا جائے۔ داعی کیا ہے؟ ہوا تطبیق العنوان، تطبیق یعنی محقق ہو جائے، وہ عنوان خارج میں تحقق پذیر ہو جائے، اس کو وجود کا لباس پہنا دیا جائے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا دارئی اور ناداری ایک ساتھ ہے، نادارئی کو دارئی میں تبدیل کیا جائے۔ وہ تطبیق العنوان، عنوان کون سا عنوان؟ المأمور بہ، وہ عنوان جس پر امر کیا گیا تھا اس کو محقق کیا جائے۔ کس پر؟ علیہ، کہ اس فعل کو محقق کیا جائے تاکہ وہ عنوان اپنے نادارئی سے نکل جائے۔ الذی صفت ہے کس کے لیے؟ تطبیق العنوان المأمور بہ الذی لیس بمنہی عنہ، یہ عنوان جس پہ امر کیا تھا اس عنوان پر نہیں کیے چارے نے، بلکہ دوسرے عنوان پر نہیں کیے۔ ہاں اگر چارے یوں کہتے اقیموا الصلاۃ اور پھر کہتا لا تقیموا الصلاۃ تو ٹھیک ہے، تو خود اس عنوان پہ امر ہوا اور خود اس عنوان پر نہیں ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایک عنوان پہ امر ہوا دوسرے عنوان پر نہیں ہوئی۔ جس عنوان پہ امر ہوا لیس بمنہی عنہ، منہی عنہ، اس پہ نہی نہیں ہوئی۔ لا ان الداعی الی اتیانہ تعلق الامر بہ ذاتی، نہ یہ نہیں تھا کہ داعی کیا ہو الی اتیانہ، کہ فعل کو انجام دیا جائے، کیسے؟ کہ تعلق الامر بہ، کہ امر متعلق ہو گیا اب اسی فعل کے ساتھ، ذاتاً یعنی اول بذات، ایسا نہیں ہوا۔ معنون اول بذات وہی عنوان رہتا ہے، معنون نہیں رہتا۔ واضح ہے؟ واضح نہیں؟ فیکون، تو اس صورت میں امر ایک عنوان پہ آئے، نہیں دوسرے عنوان پہ آئی ہے۔ جس عنوان پہ امر ہے اس عنوان پر نہیں، جس عنوان پہ نہیں ہے اس عنوان پہ امر نہیں، اور نہیں عنوان سے معنون پر نہیں جاتی، امر عنوان سے معنون پر نہیں جاتا، دونوں اپنی اپنی جگہ ہے۔ معنون فقط کیا کرتا ہے؟ مصاحِ تکلیف ہے، فقط تطبیق کرتا ہے۔ اس صورت میں فائے نتیجہ فیکون المکلف فی فعل واحد، مکلف ایک فعل واحد ہے، ایک نماز خارجی میں، بالجمع بین عنوانی الامر والنہی، جمع کر دیتے ہیں دونوں عنوان کو، تو مکلف کیا ہو جاتا ہے؟ فیکون المکلف، خبر آ رہی ہے، مطیعا للامر وعاصیا، مطیع بھی ہے امر کے لیے، کس حیثیت سے؟ من جہت انطباق العنوان المأمور بہ علیہ، اس جیسے کہ مکلف نے اس مأمور بہ کے عنوان کو منطبق کر دیا، علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس مجمع پر، اس فعل پر، اس جگہ پر۔ وعاصیا من جہت انطباق العنوان المنہی عنہ علیہ، اور اس جیسے عاصی کہ اس فعل واحد پر اس نے منہی عن کے عنوان کو بھی منطبق کر دیا۔ ویسے جیسے اجتماع موردی تھا کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے گانا سن رہا ہے، انسان نماز پڑھتے ہوئے اجنبی کو دیکھ رہا ہے، کما تقدم توضیح فی تحریر محل النزاع۔ وکیلا، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آغا مظفر اس نظریے کو نہیں مانتے۔ وہ کیا نظریہ؟ ان ثمرۃ فی مسئلتنا، ہمارے مسئلے کا ثمرہ یہ، اس ثمرے کو نہیں مانتے۔ ہوا اجراء احکام المتعارضین علی دلیلی الامر والنہی بناء علی الامتناع، کہتے ہیں اگر آپ امتناع کے قائل ہو تو آپ احکام متعارض جاری کرو۔ احکام متعارض کیا ہے؟ تساقط ہے یا تخیر ہے۔ اگر آپ امتناع کے قائل ہو تو احکام متعارض کو جاری کرو۔ وَإِجْرَاءُ احکام التزاحم بینہما بناء علی الجواز، اور اگر آپ جواز کے قائل ہو تو احکام تزاحم کو جاری کرو۔ یہ ایک نتیجہ ہے، آغا مظفر اس نتیجے کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں وَلَكِنَّ إِجْرَاءُ أَحْكَامِ التَّزَاحُمِ بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى الْجَوَازِ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَ الْقَائِلُ بِالْجَوَازِ إِنَّمَا يَقُولُ بِالْجَوَازِ فِي مَقَامِ الْجَعْلِ وَالْإِنشَاءِ دُونَ مَقَامِ الْامْتِثَالِ۔
یہ جو استدراک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ احکام تزاحم کو اجرا کیا جائے، کس کے درمیان؟ بینہما، ان دو دلیل کے درمیان، یعنی دلیل امر دلیل منہی عن کے درمیان. کس بنا پر؟ بنان علی الجواز، جب قائلین بالجواز ہو تو آپ تزاحم کو اپلائی کرو. انما یلزم، یہ بات اس وقت صدق آئے گی اذا کان القائل بالجواز، جب قائل بالجواز نصف جواز کا قائل ہو. جب قائل بالجواز کیا کہتا ہو؟ انما یقول بالجواز، وہ یہ کہتا ہو کہ جائز ہے، یعنی جائز ہے. کہاں جائز ہے؟ فی مقام الجعل والانشاء، مقام جعل و انشاء میں شارع اس طریقے سے امر کر سکتا تھا کہ نماز پڑھو اور غضب نہ کرو، مقام جعل میں جائز ہے، لیکن مقام امتثال میں جائز نہیں. مقام امتثال میں مکلف دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا، تو پھر آپ تزاحم لگائیں گے، یا امر رہے گا، اہم اور مہم کی بحث کریں گے. لیکن اگر آپ قائل ہیں کہ مقام جعل میں بھی شارع اس طریقے سے امر کر سکتا ہے، اور مقام مجعول اور مقام امتثال میں بھی مکلف دونوں کو ایک ساتھ انجام دے سکتا ہے، تو آپ پاگل ہیں کہ تزاحم کا قاعدہ لگائیں گے؟ اہم اور مہم کی بحث ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے شاباش دونوں کرو، دونوں ایک ساتھ کرو. ہاں، مقام جعل میں بھی ساتھ ہے، مقام امتثال میں بھی آپ کر سکتے ہو. تو اہم اور مہم کب لگتا ہے؟ اہم اور مہم اس وقت لگتا ہے، مثال طور پہ ایک ہی وقت میں آپ کی نماز پڑھنی، ایک ہی وقت میں آپ کو مومن کی جان بچانی، تو آپ کہیں گے اہم یا مہم، دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور مومن کی جان بھی بچا سکتے ہیں تو یہ بحث ہی نہیں آئے گی اہم اور مہم. تو اگر مظفر کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ قائلین بالاجتماع ہو تو تزاحم کا قانون لگے گا، اصل یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر اس بات کو صحیح کرنا بھی چاہتے ہیں تو یوں صحیح کریں کہ اگر آپ اجتماع کے قائل ہیں لیکن مقام جعل میں قائل ہیں، مقام امتثال میں قائل نہیں، تو پھر آپ یہ بات کہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں. انما یقول بالجواز، یہ انما کا حصر جا رہا ہے اس ثمرے پر. یہ ثمرہ کب ہوگا؟ یقول بالجواز، جب آپ قائل بالاجتماع ہو فی مقام الجعل والانشاء، آپ کہیں ہاں شارع اس طریقے سے امر کر سکتا تھا، دون مقام الامتثال، لیکن مکلف دونوں کو ایک ساتھ انجام نہیں دے سکتا، تو پھر تزاحم کی بات آئے گی، اہم اور مہم کی بات آئے گی. بل یمتنع الاجتماع فی مقام الامتثال، مقام امتثال میں ممتنع اجتماع ہونا. وحینئذ، جب ممتنع اجتماع ہونا تو لابد ایک چیز رہ جائے گی، لا محالۃ یقع تزاحم بین الامر ونہی، ایک چیز رہے گی، ایک چیز چلی جائے گی. اما اذا قلنا بالجواز فی مقام الامتثال ایضا، لیکن اگر کوئی کہتے ہیں نا بابا، جس طرح شارع، جس طرح اگر مظفر کا نظر ہے، شارع جب مقام جعل میں دو امر کر سکتا تھا، دونوں کا امر دو الگ الگ عنوان پہ ہے، تو مکلف بھی مقام امتثال میں دو امر کو، ایک امر اور ایک نہیں کو انجام دے سکتا ہے، دو عنوان کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے. اما اذا قلنا بالجواز فی مقام الامتثال ایضا کما اوضعناه، جیسا کہ ہم نے واضح کیا، فلا موجب للتزاحم بین الحکم، تو یہ بحث ہی نہیں آئے گی کہ اہم اور مہم کی بحث ہی نہیں آئے گی، بلکہ کہے گا دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے، ایک وقت میں عاصی بھی، ایک وقت میں موتی بھی ہے. مع وجود المندوع، اگر مندوع ہے، کیونکہ بحث ہماری مندوع پر ہے، اگر مندوع نہ ہو تو پھر تزاحم ہے. جیسے اگر کسی نے اس کو زندانی کر دیا تو اب تو اس کے پاس چارہ ہی نہیں ہے، نہیں سے بچ ہی نہیں سکتا وہ. بل یکون مطیعا عاصیا فی فعل واحد، ایک ہی فعل میں مطیع بھی ہے اور عاصی بھی ہے. کل اجتماع الموردی بلا فرق، جیسے اجتماع موردی. اصلاح دوران حینئذ بین امتثال امر و امتثال نہیں، کیونکہ یہاں یہ بحث نہیں کی جائے گی اہم اور مہم کی کہ امر کو امتثال کرے یا نہیں کو امتثال کرے، نہ بلکہ دونوں کام کر سکتا ہے، ویسے جیسے جان بھی بچا سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے، پھر یہ بحث نہیں آئے گی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.